جیسے ہوتا ہے نا بزنس ہوتا ہے, کوئی بھی بزنس ہوتا ہے تو اس بزنس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا, اگر آپ کسی کہنا میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو اگلا بندہ پوچھے گا کہ انویسٹمنٹ کیا ہے. ایسا ہی ہے نا, اور انویسٹمنٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا. یہ بزنس سیشنز کرتے ہیں نا ہم, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنا کام کیوں نہیں کرتے, تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کام نہیں کر سکے. ایسا ہی ہے نا, میں صحیح ہے نا. اچھا, اسی طرح ہر پروفیشن کے اندر ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر جو ہے 5 سال دیتا ہے میڈیسن کو, اس کے بعد پھر اس کو ڈگری ملتی ہے, ڈگری ملنے کے بعد وہ ڈاکٹر ہوتا ہے, اور ڈاکٹر ہونے کے بعد بھی کچھ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جو ان کو کرنی پڑتی ہیں. انجینئر جو ہوتا ہے 5 سال وہ دیتا ہے اپنی یونیورسٹی کو, انجینئرنگ کی ایجوکیشن کو, پھر جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو انجینئر کہا جائے, پھر اس کے بعد پھر ایک انویسٹمنٹ ہے. اسی طرح ہر پروفیشن کے اندر, جیسے میں نے جرنلزم کی ہوئی ہے تو شروع میں مجھے جرنلزم پڑھنی پڑی, وہ ایک انویسٹمنٹ تھی. پھر اس کے بعد مجھے اس پہ کام کرنا پڑا دن رات, پھر وہ ساری انویسٹمنٹس تھی. تو یہ جاب بھی ایک بیسیکلی بزنس ہوتا ہے, اور اس بزنس کے لیے آپ کو ایک انویسٹمنٹ کرنی پڑتی. جب تک وہ آپ انویسٹ نہیں کرتے وہ بزنس آپ کا وہ چلتا نہیں, وہ آپ کی جاب چلتی نہیں. تو جاب کے اندر جو سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے نا, وہ 5 کپڑوں کے جوڑے ہیں اور 4 یا 5 جوتوں کے جوڑے ہیں. کتنے؟ 5 کپڑوں کے جوڑے اور 5 جوتوں کے جوڑے. اب کیسے؟ مثلا 5 آپ کو کہتے ہیں 5 دن آپ کام کرتے ہیں, منڈے سے لے کے آپ کام کرتے ہیں تھرسڈے تک, فرائیڈے تک. کتنے دن ہوتے ہیں؟ یہ 5 دن ہوتے ہیں, اور 5 ہی آپ کو جوتے چاہیے. ٹھیک, اور اس سے پورا آپ کا مہینہ بلکہ پورا سال بڑا اچھا گزر سکتا ہے. تو اس کی انویسٹمنٹ جو سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے جاب سٹارٹ کرنی ہے تو اس مہینے جتنے پیسے آپ کو مل رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بہترین قسم کے 5 جوڑے کپڑوں کے خریدیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے ساتھ آپ 5 شوز خرید لیں. چلے تھوڑا تھوڑا کر کے خرید لیں, لیکن وہ ٹاپ آف دا لائن ہونے چاہیے, بالکل جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں, جو آپ کی ڈیزائر تھے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے جو اپنے کپڑے 5 ہے نا, ان کو آپ نے ایک ہی مرتبہ دھو کے استری کر کے لٹکا دینے. ٹھیک ہے, ایک ہی مرتبہ دھو کے استری کر کے لٹکا دینے, تاکہ صبح اٹھ کے استری کا لائف میں رفڑ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو گیا ساتھ. اور آپ نے پھر اس کو چوز کر لینا ہے کہ یہ منڈے کا, یہ ٹیوزڈے کا, یہ وینسڈے کا, یہ تھرسڈے کا, اور یہ فرائیڈے کا. ٹھیک ہو گیا؟ اور ان کے ساتھ آپ نے 5 جوتے رکھ دینے. یہ انویسٹمنٹ ہے, یاد رکھیں, یہ ہے انویسٹمنٹ. اور تاکہ صبح جب آپ اٹھیں تو آپ کے کپڑے تیار ہونے چاہیے. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے ہمارا کہ آج میں نے کون سا پہننا ہے. آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ آپ نے یہ منڈے کو یہ پہننا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور نیچے جو ہے نا شوز آپ نے ڈیسائیڈ پہلے سے کیے ہوں گے کہ آپ نے یہ شوز پہننا, اور وہ ٹاپ آف دا لائن ہونے چاہیے. بالکل اس طرح جیسے آپ بن ٹن کے دلہا بن کے یا دلہن بن کے دفتر جا رہے ہیں. آپ اس کی بنیادی وجہ میں آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں. تو جب آپ یہ کر لیں گے نا تو پہلے منٹ میں ہی آپ کو کانفیڈنس مل جائے گا, پہلے منٹ میں ہی موٹیویشن مل جائے گی. جب آپ صبح اٹھ کے تلاش کر رہے ہیں نا کہ پینٹ کون سی پہننی ہے, تو میری شرٹ کہاں سی چلے گی, اور میں نے اس کو استری کرنا ہے, اور اس کی پراپر پرفیوم نہیں مل رہی, اور شوز جو ہے نا وہ نہیں مل رہے اس کے مطابق ہیں, تو اس میں آپ کا دن کا آغاز ہی کنفیوژن سے ہوتا ہے. یہ جو کنفیوژن ہے وہ آپ کو ڈیمیج کرتی ہے, اور جب آپ سٹریس کے ساتھ آئیں گے تو سٹریس بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ نا ہر چیز سیڈ کی طرح ہوتی ہے شروع میں, مارننگ میں. اگر آپ کو اچھا سیڈ مل گیا ہے تو اچھا درخت بن جائے گا دن کے وقت, اگر برا سیڈ مل گیا ہے تو برا درخت بن جائے گا دن کے اندر. تو یہ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں. میں نے جب فرسٹ جاب کی تھی تو میری تنخواہ تھی 1400 روپے, جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور میں نے یونیورسٹی سے ٹاپ کیا تھا, یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے میں آیا تھا. مجھے انہوں نے 1400 روپے پہ انہوں نے کہا جی کہ نظامی صاحب جو ہے نا وہ ٹرینی کو 1200 روپے دیتے ہیں, آپ کی کوالیفیکیشن اچھی ہے تو آپ کو 200 روپے ایکسٹرا مل رہا ہے, تو 1400 روپے میں گزارا کریں. اور جو فرسٹ شوز میں نے خریدا تھا وہ 1800 روپے کا تھا اس وقت. لیکن اس کا ہوتا یہ تھا کہ پورے دفتر میں سب سے اچھے جوتے میرے ہی ہوتے تھے. مردوں کے جوتے دیکھے جاتے ہیں, یاد رکھیں, ہر آدمی مردوں کا جوتا دیکھتا ہے, یہ ایک بڑی نیچر ہے انسان کی. تو پورے آفس میں کہتے تھے یار یہ نواب کا بچہ ہے جو اتنا شوز. اور اس شوز کے لیے میں کرتا کیا تھا, میں پیدل آتا تھا دفتر, بعض اوقات کسی موٹر سائیکل پہ آ جاتا تھا, بعض اوقات وین پہ آتا تھا لاہور میں. تو ظاہر ہے اتنی گرد ہوتی تھی تو شوز تو گندے ہو جاتے تھے. تو میں نے ایک چھوٹا ٹاول رکھا ہوا تھا جو صرف شوز صاف کرنے کے لیے ہوتا تھا, تو وہ میں نے جیب میں ڈالا ہوتا تھا. تو میں جب آفس پہنچتا تھا تو سب سے پہلے میں رک کے نا سائڈ پہ تو میں اپنے شوز صاف کرتا تھا, اور چمکتے ہوئے شوز آتے تھے, سارے سمجھتے تھے میں جیسے گاڑی پہ آیا ہوں. جب کہ میں پیدل آتا تھا یا بازو کا رکشے پہ آ جاتا تھا یا وین کے ساتھ لٹک کے آ جاتا تھا یا کسی کے موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کے آ جاتا تھا. تو وہ میرا جو شروع کا تعارف تھا نا وہ بڑا اچھا تھا سر.
اور لوگ مجھ سے انٹرسٹ لیتے تھے. اور میں کیونکہ ایک شوز کی فیکٹری تھی, وہاں سے شوز خریدتا تھا جا کے. وہ شوز بڑے اچھے بناتے تھے, ایکسپورٹ کرتے تھے, اس کے ساتھ دوستی بنا لی, تو ہر دوسرے تیسرے مہینے میں شوز خرید لیتا. تو اتنے زیادہ میرے پاس شوز جمع ہوئے. سیم اسی طرح میں نے کام کے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے, تو میں اس وقت بھی بڑا بن ٹھن کے دفتر جاتا تھا. تو اس زمانے میں جب میں بالکل بگنر تھا, تو وہاں پہ ایک پی این ہوتا تھا, چپراسی ہوتا تھا, اور وہ پی این جو تھا وہ نظامی صاحب کا تھا, جو مالک تھے اخبار. وہ سب سے بڑے جرنلسٹ, سب سے بڑے میڈیا امپائر کے مالک ہوتے تھے, مجید نظامی صاحب. تو مجید نظامی صاحب کے پی این نے مجھے بتایا, پہلے آدمی نے کہا کہ آپ زندگی میں بڑی ترقی کرو گے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے, وجہ. اس نے کہا دیکھو, جو اپنے کام کو عزت دیتا ہے نا, اس کو کام بھی عزت دیتا. تو میں آج تک میرے ذہن میں وہ فکرہ ہے, کیونکہ عزت جب دیتے ہیں تو عزت جواب میں آپ کو ملتی ہے. تو جب آپ اپنے کام کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں نا, تو الٹیمیٹلی آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ضرور ملتا ہے. اور اگر آپ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوں گے تو پھر آپ کو ریوارڈ نہیں ملے گا, ہے نا. ریوارڈ کے لیے ضروری ہے. تو دوسری انویسٹمنٹ, پہلی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی کپڑے اور ساتھ شوز ہیں. کسی سے ادھار لے لیں, کسی سے مانگ لیں پیسے, کسی کے چوری کر لیں, لیکن اس کے لیے یہ ریچول ہے, اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا, آپ دیکھیے گا, ٹھیک ہے. ایک اور دوسری یہ ہے کہ اپنے کام سے محبت کریں. جب آپ کام سے محبت کریں گے تو الٹیمیٹلی کام بھی آپ سے محبت کرے, کام کی عزت کریں. جب آپ کام کی عزت کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو اس کے بدلے میں عزت ملے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی عزت کر رہے ہوں اور وہ جواب میں آپ کو عزت نہ دے رہے ہوں. ایسا ہی ہے نا, وہ کہتا ہے کہ ایک نیکی کا جواب 70 نیکی ہے. ایسا ہی ہے نا, ہاتھ سے جو دو گے وہ 70 گنا واپس آئے گا. یہی ہے نا. تو وہ پہلے کیا کہہ رہا ہے, انویسٹ کرو, ایک نیکی دو 70 نیکیاں ملیں گی. تو ایک کسی جگہ پیسے دو تو اس کا جواب 70 گنا واپس ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کھاتے میں اگر ایک چیز لکھی جائے گی نا, تو اس کا جواب پھر ہوگا واپسی میں آپ کو 70 گنا ملے گا. اور اگر آپ لگا کچھ نہیں رہے اس کے اندر, تو پھر تو کچھ نہیں ملے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, ہے نا. تو سیم اسی طرح یہ ہے کہ جو آپ لگائیں گے وہ 70 گنا ہو کے واپس آئے گا. تو نیچر کا سسٹم یہ ہے. تو آپ انویسٹ کریں گے اپنے کام پہ, کپڑوں کی شکل میں, جوتوں کی شکل میں, اور اس سے اس کی آنر, اس کی عزت, تو پھر آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. اور اگر آپ وہ انویسٹ نہیں کر رہے تو قدرت کچھ نہیں دیتی, تو آپ کو آپ کا کام کیا دے گا, کچھ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو آج کا لیسن یہ ہے کہ ایک تو اپنے کام کو عزت دیں, اور کام کو عزت دینے کا طریقہ یہ صاف ستھرے ہو کے آیا کریں, بجائے اس کے آنکھیں ملتے ہوئے آ جائیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کام کو عزت دیں. عزت دیں گے تو آپ کو دعا پہ عزت ملے. ٹھیک ہے جی, مہربانی.